The untold story of Parachinar. What is Parachinar? Where is Parachinar? आपका तो कंसर्न ही नहीं होना चाहिए. You must be sitting in your dining room or your office. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे माशरे को तो गलत कर ही रही है, बहुत सारे मसलों का इजाफा कर रही है उस माशरे में. आपकी जितनी मेन स्ट्रीम न्यूज़, उनके ऊपर आपको सिर्फ एक न्यूज़ नज़र आएगी. पाराचनार में ये हो गया. एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी ब्रीफ कर देगी. ये वाक़या सिर्फ 2023 या 2024 से नहीं चलता आ रहा, ये वाक़या 80 की दहाइयों से चलता आ रहा है. फाटा को मर्ज किया गया KPK के साथ, तो गवर्नमेंट को तो यही चाहिए था कि ये मामला उसी वक्त हल कर दिया जाता. 49 कैजुअलिटीज़ अभी तक हो चुकी हैं. क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था? एक इंसान का कातिल, पूरी इंसानियत का कातिल है, और यहाँ पे मुसलमान कारखाने को दौड़ रहा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं हूँ अरम जुनेद और आप देख रहे हैं JIT अनस्क्रिप्टेड. व्हाट इज़ JIT अनस्क्रिप्टेड? ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत हम आपको न्यूज़ से ज़्यादा वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो आपको माशरे में नज़र नहीं आ रही. फॉर इंस्टेंस, एक ऐसा इशू जो कि अभी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा फैलना चाहिए और नज़र आना चाहिए, वो नहीं नज़र आ रहा. ना आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ना ही आपके सोशल मीडिया पे. सोशल मीडिया पे फिर भी उसको जितना ब्लॉक किया जा सकता है उसको ब्लॉक करते हैं, बट स्टिल कुछ लोग हैं, आवाज़ें निकल रहे हैं और नज़र आना शुरू होती हैं. उसी की पहली कड़ी के तौर पे हम एक ऐसी चीज़ का आगाज़ करना चाह रहे हैं जिससे लोगों का तो फ़ायदा हो ही हो, लेकिन जो वो क्लास जो इससे इफ़ेक्ट हो रही है उसका मेजर फ़ायदा हो. फॉर इंस्टेंस, इसका टाइटल देख के आपको आइडिया हो गया होगा, विच इज़ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पाराचिनार. व्हाट इज़ पाराचिनार? वेयर इज़ पाराचिनार? हैव यू हर्ड ऑफ पाराचिनार? आपका तो कंसर्न ही नहीं होना चाहिए. यू मस्ट बी सिटिंग इन योर डाइनिंग रूम और योर ऑफिस. किधर बैठे होंगे? ऑफिस में होंगे या ड्राइंग रूम में होंगे, लाहौर में होंगे या कराची में होंगे या इस्लामाबाद में होंगे. बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे माशरे को तो गलत कर ही रही है, इसके साथ साथ बहुत सारे मसलों का इजाफा कर रही है उस माशरे में. और हमारा खैर से मुल्क ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में घुसा हुआ है, और इस तरह की चीज़ करते करते जो कि हमारे मुल्क की सालमियत और उसके अलावा इसकी स्टेबिलिटी को ख़राब करेगी आगे जाके. मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. हमारी सिटीज़न जर्नलिज़म की एक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने भी रिसेंटली ईऑन होल्डिंग की पॉडकास्ट में सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने किसी की अच्छी चीज़ देख के सुना ही ये बड़ों से कि उसको आगे करना भी चाहिए और बताना भी चाहिए. तो उसी की पहली एपिसोड ये है. इसके अंदर हम ये क्या करेंगे कि आपको हमारे रिपोर्टर्स हैं जिसके अंदर स्टूडेंट रिपोर्टर्स भी हैं, कुछ OSRs हैं जो कि फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, उनकी आपको रिपोर्ट छोटी छोटी दिखाया करेंगे. लोगों का बताएंगे कि क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है, और ये हमारी राय हो सकती है बट ये हतमी राय नहीं होगी. ये नहीं होगी कि ये एक्चुअल फैक्ट है, यही हो रहा है. ये हम अपनी तरफ से इसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में या जो भी क्राइसिस किस तरह हो रहा है और उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन किस तरह बेहतर कर सकते हैं. आपकी जितनी मेन स्ट्रीम न्यूज़ जो आ रही है उसके अलावा चैनल देखें, उनके ऊपर आपको सिर्फ एक न्यूज़ नज़र आएगी. पाराचनार में ये हो गया, पाराचनार में ये हो गया. इस तरह बात कीजिए तो मैं भी आपको बता सकता हूँ पाराचनार में क्या हो रहा है. एक ऐसा इलाका जो कि लैंड लॉक्ड है, जिसके तीनों साइडों से एक साइड से सुन्नी मिलिटेंट्स हैं, एक साइड पे अफ़गानी मिलिटेंट्स हैं, और एक साइड पे कोई और मिलिटेंट्स हैं बैठे हुए. और क्या कर रहे हैं, एक ऐसे सेक्ट, शिया सेक्ट को वो टोटली उनके ऊपर मुसल्लत होकर हक नहीं दिया जा रहा. अब इसके ऊपर ये ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर हम जितना बात करें उतना कम भी है और साथ साथ मुश्किल भी है. बिकॉज आप जब रिलीजियस टॉपिक को सर्च करते हैं या उसके ऊपर ऑनलाइन बात करने की आज के दौर में कोशिश करते हैं, तो वो एक बड़ा ऐसा मसले में आप पड़ जाते हैं जिसकी वजह से आप अपनी तो ज़ात को मसला पहुंचा ही रहे होते हैं. बिकॉज एक टॉपिक ही इस किस्म का है कि जिसके ऊपर लोगों की राय बहुत मैटर करती है और हर किसी की अपनी राय होती है. तो इस सिलसिले में हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी ब्रीफ कर देगी, और साथ साथ हम अपना एनालिसिस देंगे कि हमें क्या लग रहा है और इसमें हमारी अदारों का क्या रद्दमल है, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट क्या कर रही है, और एज अ होल जो अवाम जो बेचारी जलील होती है उसका क्या होएगा, और एट द एंड इसका क्रक्स एंड वेयर वी हेडेड एज अ होल एज अ नेशन. और मुझे हमजा भट्टी टॉक्स की एक बात बहुत अच्छी लगी थ्रू विच आई एंड दिस थिंग. और इसके बाद आपको एक रिपोर्ट, हमारी न्यूज़ रिपोर्टर है मरियम, वो
کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، وہ تھی کہ پاکستان زندہ باد کے تو ہم نے بہت سارے نعرے لگائے ہیں، بٹ اب آہستہ آہستہ نعرے بدلتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، پاکستان زندہ باد سے پاکستان زندہ بھاگ، یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر اس قسم کے حرکتیں کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں پہ جو اس کے اوپر کچھ رد عمل نہیں شو کرے۔ ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں اور بتائیں کہ کس طرح ہم امپروو کر سکتے ہیں، بیکاز اٹس ناٹ آر پروجیکٹ، اٹس یورز پروجیکٹ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم مریم مسعود فرام JIT انسکرپٹڈ۔ ناظرین، پارا چنار کا واقعہ اگر اس کی ہسٹری کی بات کریں تو یہ واقعہ صرف 2023 یا 2024 سے نہیں چلتا آ رہا، یہ واقعہ 80 کی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اس کی جو روٹس ہیں یہ 1947 سے چلتی آ رہی ہیں، اور جو کہ لینڈ ڈسپیوٹس کے معاملات ہیں یہ بھی 1947 سے پہلے کے چلتے آ رہے ہیں، اور جب پارٹیشن ہوئی اس ٹائم پہ بھی یہی کیا گیا کہ جس کے ہاتھ میں جتنی زمین آئی اس نے لے لی، جس کے پاس جتنا اسلحہ تھا اس نے اتنی زیادہ زمین لی۔ میرے پاس 15 بندوقیں ہیں تو میرے پاس زمین زیادہ آئے گی، اگر آپ کے پاس ایک بندوق ہے تو آپ کے پاس زمین کم آئے گی جناب۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی مسائل کے حل کی، تو جب فاٹا کو مرج کیا گیا KPK کے ساتھ تو گورنمنٹ کو تو یہی چاہیے تھا کہ یہ معاملہ اسی وقت حل کر دیا جاتا، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، لا اینڈ آرڈر کا کوئی نظام وہاں نظر نہیں آیا، پولیس کا کوئی نظام وہاں پر نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے جرگہ سسٹم جو ہے اس نے ہائی پکڑی، سنی شیعہ آپس میں لڑتے رہے، تحریک طالبان نے اس پر بہت زیادہ اپنا زور جمایا، جس کی وجہ سے جناب لوگوں میں جو ہے وہ تنازعات بڑھتے گئے اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ CM KP کے علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ جرگہ کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کر لیں۔ جناب اگر جرگہ نے ہی سارے مسئلے حل کرنے تھے تو آپ کو CM کس لیے بنایا گیا؟ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ شروع سے ہی ان تمام مسئلوں کا حل دیتے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ریسنٹ مسئلے کی بات کریں تو 49 کیجویلٹیز ابھی تک ہو چکی ہیں، جس میں سے 38 شیعہ تھے، اور یہ مسئلہ طالبان اس میں انوالو ہیں، طالبان کی طرف سے فائرنگ کی گئی، اس کے علاوہ سنی کمیونٹی کی طرف سے فائرنگ کی گئی شیعہ کمیونٹی پر۔ اور اگر ہم بات کریں اب تک 1947 سے لے کر 6,000 لوگوں کی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں اس کے اندر۔ ایک دفعہ اس پر اقدام بھی اٹھایا گیا 2011 میں، مرے اکارڈ کے نام سے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، جس میں یہ صاف صاف لکھا تھا کہ کوئی کسی کو قتل کا بدلہ قتل نہیں ہوگا، جس کے اندر یہ صاف صاف لکھا تھا کہ آپ ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، جس کے اندر یہ صاف صاف لکھا تھا کہ آپ کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے، لیکن جناب آج تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ تو اس پر عمل کرانا بھی کس کا کام تھا؟ گورنمنٹ کا۔ یا تو وہ فاٹا کو مرج ہی نہ کرتے KPK کے ساتھ اگر انہوں نے یہی جرگہ سسٹم کے تھرو فیصلے کروانے تھے۔ ایک ٹائم جناب ایسا بھی آیا جب پارا چنار بالکل ہی پاکستان سے الگ ہو گیا، کیونکہ ان کو پاکستان میں آنے کے لیے لوور کرم سے گزرنا پڑتا تھا، اور لوور کرم میں زیادہ شیعہ کمیونٹی تھی، تو اس وجہ سے وہ وہاں سے نہیں گزرتے تھے، تو افغانستان کے راستے سے پشاور سے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کی طرف آتے تھے۔ ریسنٹ واقعے کی اگر بات کریں تو بوشہرہ اور مالی خیل کے 2 ٹرائبس کے درمیان یہ بحث چھڑی کہ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے۔ 100 کنال کی زمین تھی جس کا مسئلہ چھڑا، اور دونوں قبائل کا یہ کہنا تھا کہ وہ زمین ان کی ہے۔ جرگہ بیٹھی اور اس میں فیصلہ کیا گیا، جس دن فیصلے پر عمل کیا جانا تھا اس دن فائرنگ شروع کر دی گئی، اور اس طرح سے یہ جنگ چھڑ گئی۔ پاکستان میں تو یہ نظام ہوتا ہے کہ پٹواری سسٹم کے تھرو جو ہے جگہوں کے مسئلے حل کیے جاتے ہیں، لیکن پارا چنار میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، وہاں پر قبائل ہی بیٹھتے ہیں، ان کے سربراہ بیٹھتے ہیں اور وہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک سیکٹیرین مسئلہ نہیں تھا، اس کو سیکٹیرین مسئلہ بنا دیا گیا، کیونکہ وہاں پر جو بھی لڑائیاں، جو بھی وار شروع ہوتی ہیں ان کو سیکٹیرین مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر شیعہ اور سنی کی آپس میں شروع سے ہی بہت زیادہ آپس میں ان کا تناؤ رہتا ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی کوئی فارمل بیان جاری نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی خاص اقدامات کیے گئے۔ ہاں، وہاں کی پولیس چوکیوں پر جو ہے پولیس کے افراد کو بھیجا گیا، آرمی کے افراد کو بھیجا گیا، تاحال تو صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، لیکن کب تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟
کیونکہ اگر آج یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، آج ان کے ساتھ معاہدات نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ اور اگر معاہدہ کر بھی لیا جاتا ہے تحریک طالبان کے ساتھ، تو جو افغانستان والی سائڈ پہ تحریک طالبان کے لوگ ہیں یا اس سائڈ کے جو سنی لوگ ہیں یا جو آپس میں ان کا تناؤ رہتا ہے وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ کون کرے گا؟ جو افغانستان والی سائڈ پر موجود ہیں تحریک طالبان کے لوگ، ان کے ساتھ معاہدہ کون کرے گا؟ ناظرین، اس پوری صورتحال پر جو ایک تجزیہ بنتا ہے نا، بے لاگ تجزیہ، اس پہ میں کچھ بات کروں گا کہ یہ واقعات آخر تھم کیوں نہیں رہے، کب تک یہ واقعات چلتے رہیں گے؟ کوئی ادارہ اسے آن کرنے کو راضی نہیں ہے، کوئی اس میں جو بھی بات ہوتی ہے تب کسی طرف سے ہمیں کچھ سننے کو نہیں ملتا، ایک ایسی خاموشی چھائی ہوتی ہے کہ جیسے سانپ سونگھ گیا ہو سب کو۔ لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، قائد اعظم نے جس کے لیے جد و جہد کی تھی، لوگوں نے خون کی ندیاں پار کی تھی اس کے لیے، اپنی عزت آبرو تک گوائی تھی، اور آج اس کا کیا حال کر رکھا ہے ہم نے؟ یہ تو وہی بات ہوگی کہ آج کے مسلمان کو دیکھ کر یہودی شرماتے ہیں۔ علامہ اقبال کا مصرع ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اور یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ اسلام جس کے نام پر ہم یہ قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور یہاں پہ مسلمان کارخانے کو دوڑ رہا ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ توہین مذہب لگ جاتی ہے، توہین اسلام لگ جاتی ہے۔ میرے ایک دوست نے ایک واقعے پہ بہت خوبصورت کمنٹ کیا تھا کہ فلاں جگہ پہ نہ جانا، وہاں پہ توہین مذہب لگا کر بندے کو مار دیتے ہیں۔ یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے، ہم سب کو اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس کا اگر یہی حل نکلتا رہا کہ یہ جرگہ سسٹم جو روایتی سسٹم چلا آ رہا ہے، اگر اسی کے تحت حل نکلتے رہے تو پھر تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اس پہ کوئی لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ہونی چاہیے، حکومتوں کو چاہیے، اور ہمارے لا اینڈ آرڈر جو دینے والے ہیں ادارے، ان کو دیکھنا چاہیے۔